ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اندلس کے اوپر، اور ڈاکٹر پنجاب یونیورسٹی کے ڈین رہے ہیں، اورینٹل کالج لاہور کے وہ پرنسپل رہے ہیں۔ ان کا مکان جوڈیشل کالونی ٹھوکر نیاز بیگ رائیونڈ لاہور، اور وہ ڈاکٹر صاحب ابھی زندہ ہیں، آج کل فیصل آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ ان کا مقالہ اسی تحقیق پہ تھا کہ اندلس سے مسلمان کیوں گئے۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ میں نے رات دن مغز کھپایا، مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اندلس سے اسلامی سلطنت ختم ہوئی، مسلمان بھی گئے، اسلام بھی گیا، ہندوستان سے سلطنت تو ختم ہو گئی پر مسلمان بھی زندہ، اسلام بھی زندہ۔ جواب کیا ہے؟ انہوں نے بھی بالکل یہی جواب لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہاں کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء نہیں ہے۔ یہ ہمارا ضدی ملا ہٹ دھرم بے بھرم 4 کتابیں پڑھ کے لڑ تو سکتا ہے، حقیقت تک رسائی اگر ہو بھی جائے تو ضدی ہٹ دھرم مانتا نہیں ہے۔ اسی لیے خواجہ غلام فرید کہتے تھے ملا نہیں کہیں کار دے، اے شیوے نہ جانے یار دے۔ کبھی حدیث کا نام لے کے بہکے گا اور بہکائے گا، جی حدیث میں یہ ہے، کبھی سے داتا علی حجویری کی چادر اچھی نہیں لگے گی، کبھی کہتا ہے چادر کیوں چڑھاتے ہو، کیا ان بزرگوں کو سردی لگتی ہے؟ میں نے کہا داتا علی حجویری کی چادر تو 300 روپے کی ہے، اور جو کعبے کے اوپر غلاف پڑا ہے وہ کتنے کروڑ کا ہے؟ یہ تو ہم نے 250 کی چادر ڈالی اور تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھے، حالانکہ عزت احترام کی بات تھی۔ اگر سمجھنا چاہتا، ضدی نہ ہوتا تو سمجھ جاتا کہ یہاں تو چلو مزار ہے، مزار میں کوئی یار ہے۔ کعبے کے اندر کون سو رہا ہے جس کو سردی لگ رہی ہے کہ 40 کروڑ کا صرف کپڑا اکیلے کعبے کے پتھروں کو پہنا دیا گیا، تو پوچھوں میں ملا جی سے، رلا جی سے، بولو کٹھ ملا، اتنا سارا کعبے پہ کیوں پہنایا جلا؟ کیوں مولوی عبداللہ؟ یہاں 250 تو ہضم نہیں ہو رہا، وہاں 40 کروڑ کا غلاف، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو کیا کعبے کو سردی لگتی ہے؟ جواب کیا ہے؟ لے اپنے بڑوں سے جواب، میں بھی تجھے دوں جواب۔